صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو اپنے نفس کی طرف سے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو، وکفوا ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں سے روک کے رکھو۔ گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سمجھانے کا جو انداز تھا وہ بہت خوب، بہت اعلیٰ تھا، اور آپ نے جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، وہ تربیت کا انداز بھی بہت اعلیٰ، بہت خوب، اور جو اصول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کے لیے، امت کی فلاح کے لیے مرتب فرمائے، جو باتیں ارشاد فرمائیں، اگر من و ان کما حق ہو ان کے اوپر عمل کیا جائے تو نہ صرف دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے بلکہ اخروی فوائد و ثمرات علیحدہ حاصل ہوں گے، وہاں کی کامیابیاں علیحدہ سمیٹ لیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 6 چیزوں کی ضمانت لی کہ اگر تم اپنے نفس کی طرف سے ان 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو سچائی ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ بظاہر سچائی اختیار کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ سچائی ہی نجات دے گی، اور جھوٹ اگر دنیا کے اندر بول لیا، دنیا میں نجات مل بھی گئی، پہلے تو دنیا کے اندر بھی بہت سے خطرات ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر، لیکن اخروی ہلاکت تو یقینی ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے وہ نجات دیتی ہے، جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت سی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ جھوٹ سنتے تھے، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹ سنتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ جھوٹ سننا جب اتنی بڑی برائی ہے، بنی اسرائیل کی برائیاں اور بھی بہت زیادہ تھیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک برائی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر عجیب عجیب باتیں گھڑ کے اس کو دین کا حصہ بنا کے لوگوں کو وہ باتیں سناتے، بڑے قصے سناتے تھے جھوٹ بنا کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ مت بولو۔ تو آگے فرمایا پھر ایک اور چیز، جو سچائی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ سچائی جو ایمان کے اندر ہے، دوسری سچائی جو اعمال کے اندر ہے، اور تیسری سچائی وہ ہے جو زبان کے اندر ہو، زبان سچ بولے۔
ایمان میں سچائی یہ ہے کہ منافقت نہ ہو، نفاق نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جس کے بعد دوبارہ کوئی ایسی بات مجھے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے، کوئی سوال کرنے کی حاجت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یعنی تمہارا یہ کہنا صرف زبان تک محدود نہ ہو، الفاظ تک محدود نہ ہو، بلکہ نہا خانہ دل میں یہ بات گھر کر جائے، اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ تمہارے کردار سے، تمہارے اعمال سے نظر آئے۔ ساری زندگی کے لیے پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یعنی جو ایمان ہے وہ خالی زبان کے ہلانے کا نام نہیں ہے، زبان کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، صرف اقرار کر لیا، نہیں۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، یہ بھی ایمان کے لیے شرط ہے کہ ایمان دل کے اندر ہو، نہا خانہ ہے دل میں ایمان ہو، ایمان کے اندر سچائی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب مقام تبوک کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا، تو وہاں کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں کم پڑ گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک سے تنگ آ گئے، اور آپ سے عرض کیا، رسول اللہ اگر اجازت دیں تو جو ہمارے پانی لانے والے جو اونٹ ہیں ان کو ذبح کر کے ان سے گوشت بھی حاصل کر لیں کھانے کے لیے، اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیے جائے ان کی چربی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مرمت فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے، یا رسول اللہ اگر اونٹوں کو ہم نے ذبح کر دیا تو سواری کے لیے اونٹ کم پڑ جائیں گے، تو اگر اجازت ہو تو میں ساتھیوں سے کہوں کہ جتنی بچی کچی چیزیں آپ کے پاس کھانے پینے کی خوراک سے موجود ہیں تو وہ ساری کی ساری لے آئیں، آپ برکت کے لیے دعا فرما دیں، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے کر لو۔ تو اعلان کر دیا گیا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جو کچھ کھانے کی چھوٹی موٹی اشیاء تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی وہ ساری لانے کو کہا گیا۔ تو کسی کے پاس ایک مٹھی کھجور تھی، کسی کے پاس روٹی کا کوئی ٹکڑا تھا، جو بھی تھوڑی بہت اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری جمع کی گئیں، چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا، ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ تو وہ تھوڑی سی اشیاء خوردنوش خوراک کی جمع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اپنے برتن لے آؤ۔ کم و بیش 30,000 کا لشکر تھا۔ 30,000 کے لشکر میں راوی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا برتن نہیں بچا جو بھرا نہ ہو، سارے برتن بھر لیے گئے، اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بچ گئیں۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے بغیر کسی شک و شبہ سے، بغیر کسی شک کے اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جنت اس کو مل گئی۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان مواقع کے اوپر، اس طرح کے مواقع میں اس طرح کی بات کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور اس کو سچے دل سے مانے اور اس پر عمل بھی کرے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا کرنا، صحابہ کرام کا
غزوہ تبوک میں اس طرح کی مشقتیں جھیلنا یہ ایمان کی سچائی کی علامت تھی۔ ایمان ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جو نیکی ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ سچائی ایمان کے اندر بھی ہو، اور دوسری صورت کہ اعمال کے اندر بھی سچائی ہو۔ اعمال میں سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے اندر ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف اس کا مطبع نظر اللہ کی ذات ہو، اس کی رضا اور خوشنودی ہو۔ تو فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ سچائی ایمان کے اندر بھی ہے اور سچائی اعمال کے اندر بھی ہے۔ اعمال میں یہ ہے کہ سچائی میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت جی مولانا امیر محمد اکرم آوان قاسم فیوزات رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اللہ حضرت جی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کونوا مع الصالحین، یعنی صالحین کے ساتھ رہو، نہیں، فرمایا کونوا مع الصادقین۔ صالحین کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے اعمال کے زوم میں مبتلا ہو اور نیک اعمال تو کر رہا ہو، لیکن دل کے اندر اس اپنی بڑائی کا زوم ہو، تکبر ہو، ریا ہو، دکھلاوا ہو۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، جو دل کے اعتبار سے بھی، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے سچے ہوں، ایمان میں سچائی ہو، اعمال میں سچائی ہو۔ اور پھر فرمایا یہاں مع الصادقین، فرمایا کہ صادقین کی معیت اختیار کر لو۔ معیت کا مطلب ان کی صحبت میں جاؤ، ان کے ساتھ رہو۔ اور جو صحبت ہے یہ کردار کو، اعمال کو تبدیل کرنے کا، صحیح کردار اختیار کرنے کا، صراط مستقیم پر لے آنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ کیونکہ زبانی کلامی جو بھی کہتے رہو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کسی کے دل میں کوئی بات بٹھانی ہو، کسی کے کردار میں تبدیلی لانی ہو تو کچھ لمحے کے لیے اس کو اللہ والوں کے صحبت میں لے جاؤ۔ سچے لوگوں کے جو کردار، اعمال، ایمان ہر لحاظ سے سچے ہوں، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے سچے ہوں، ان کے پاس لے جاؤ تو خود بخود اس کے کردار کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو، ہر لحاظ سے سچائی ہو، ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے صرف ایک جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے صرف ایک چیز بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔